حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان کی طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کی نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے ایک اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک اپنے والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹی کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانۂ بلبلیت کی طرف بڑھنے لگے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بتیں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس پر آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سالوں تک لکڑیاں جمع کر کیا اور بہت بڑی آگ جلائی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، ایک اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تمہیں مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں،
میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خدا میری حفاظت کرے گے۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی۔ نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود اس کے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتے سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہی ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور بنا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔